یا صلحاء اٹھتے ہوں یا وقت کا مجدد اعظم اٹھتا ہو یا اس کا امبراطور اور وقت کا سب سے بڑا علمبردار اصلاح و انصاف اور امن و آشتی کی پیغام پر اٹھتا ہو، وہ ہماری خاص اس جگہ کی اور اس مناسبت سے ہماری مخاطبت کے لائق ہے۔ اور ایک کو میں اگر صحیح معنی میں اپنے نظروں میں نہیں، دلوں کی گہرائیوں سے نہ ذکر کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی، جن کے بارے میں پہلے زمانے میں کہا جایا کرتا تھا کہ قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم، جس نے قلم کی تلوار کو تھام لیا تو وہ وجہ طور پر کہہ سکتا ہے کہ دنیا کا شہنشاہ میں ہی ہوں۔ تو اسی برادری سے نسبت رکھنے والے میرے میڈیا کے بھائیوں، آپ کی حیثیت اور آپ کی اہمیت، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی مسئولیت اور ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ تو آپ اس وقت مخاطب ہمارے سب سے بڑے ہیں، اور آپ ہی جو کرتے ہیں دنیا سنتی ہے۔ کسی عالم نے کہا تھا اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا، میڈیا کہتی ہے اس کو ساری دنیا سنتی ہے، چاہے وہ میڈیا آگ لگا دے یا چاہے تو بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنے قلم کی جولانیوں سے اسے بجھا دے۔ میں اس کے ساتھ جو اصل میرے مخاطب ہیں وہ کسی زمانے میں ہمارے آباء و اجداد نے یہ آواز لگائی تھی، بڑے سنگھرش کیے تھے، بڑی قربانیاں دی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے پٹنہ کے ایک دیوری میں جا کر کے بیٹھ کر کے کہا تھا، تحریک شہیدین کے آخری سرفروش مجاہد جس کا ایک چشم و چراغ جو سمیع جعفری ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال کیا ہے، اس کے ابا حضور سے جو جرنیل بھی تھے، کرنیل بھی تھے، اور اس قافلے کے قافلے حریت و آزادی کے وہ آخری سربراہ تھے۔ ادھر یہ تھے، ادھر یاغستان میں فضل الہی تھے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو جب وہ تازہ یاغستان سے تشریف لائے تھے، دیش آزاد ہو چکا تھا، تو اس وقت کہا تھا، جس کو حضرت مولانا علی میاں ندوی لکھنؤ کی تاریخی شہر کا نام نہ لیا جائے تو ایک طرح کی ناانصافی ہوگی۔ اور انہوں نے اپنی ربانیہ و رحمانیہ کتاب میں لکھا تھا، میں نے بچپنے میں پڑھا تھا، اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو میں پنڈت جی کے الفاظ کو نقل کیا تھا، لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق اہل الحدیث فی کفۃ میزان اخری لرجحت کفۃ اہل صادق، کہ سارے ہندوستان کی، متحدہ ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کی ساری قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں صادق پور کے صادقان کی قربانیوں کو اور بلیدانوں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یہ پلڑا بھاری پڑے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جانتے ہیں میں نے اندرا گاندھی جی کو اس زمانے میں لکھا تھا، جوانی کا خون تھا، برداشت نہیں ہوا، تھوڑا سا زیادہ خاص طرح میں لکھ دیا تھا۔ انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ منشی سے ملیے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھائیے۔ میں نے کہا تھا یہ جو جشن آزادی 1857 کی پہلی جنگ آزادی، مسلح جہد آزادی آپ منا رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس سے نام غائب ہو ان سرفروشوں کا جنہوں نے یہی نہیں کہ جان گنوائی تھی، خاندان گنوائی تھی، بلکہ سب کچھ اس راستے میں لٹا دیا تھا۔ ان کا نام خال ہے اور کہیں ہے، ورنہ وہ بڑی فہرست یہاں سے قائد ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس کو آپ پہلی جنگ آزادی کہہ رہی ہیں، وہ پتہ نہیں بھارت کے کس کونے سے کس ہتھیار سے لیا گیا ہے۔ یہ 21ویں لڑائی ہے، جنگ ہے جو بھارت پر بڑے مہذب طریقے سے لڑی گئی۔ آپ جانتے ہیں ساری قربانیوں کا کیا اثرات تو ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی قربانی دیں گے اپنے گھر میں، اپنے بچے کے لیے دیں گے اور اپنے کسی پڑوسی کے لیے دیں گے، اس کے اثرات تو ظاہر ہونے ہیں، لیکن جو دنیا چاہتی ہے کہ اس کا اثر اور اس کا صحیح معنی میں ثمرہ اور نتیجہ دیکھے، وہ نظر نہیں آتا جب تک کہ سب کی طرف سے یہ کوششیں نہ ہوں اور وہ کوششیں متحد نہ ہوں۔ اور وہ متحد کوشش جب ہوئی تھی 1857 میں، جس سے انگریز بڑی ہوشیاری سے غداری کہتا ہے، قدر کہتا ہے، اور ہم بھی کسی نہ کسی پیمانے میں کسی طریقے سے ان الفاظ کو دہراتے ہیں، لیکن علماء نے جو بڑے ہوش مند تھے انہوں نے اس کو غداری تو نہیں تسلیم کیا، جہاد تھا وہ، لیکن شورش ضرور قرار دیا تھا، جس کی طرف مولانا حکیم الدین صاحب نے ہم سے اس مجلس میں بھی اور یہاں بھی اس کی طرف اشارے کیے ہیں، جو بعض خطوں میں چل رہا ہے، مر رہے ہیں، وہاں پر وہ
नज़्म न होने की वजह से, वो क़ुव्वत ईमानी न होने की वजह से, सिर्फ जोश और जज़्बे की बुनियाद पर उठने की वजह से शोरिशों में बदल जाया करती हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ तो वो नारा था जब हम एक साथ उठे थे और भारत आज़ाद हो गया था, वो था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब ये भाई भाई बने थे तभी हम अपनी कोशिशों का सही समरा पा सके, वरना डिवाइड एंड क्लॉज, लड़ाओ और मजे से बैठे हुकूमत करो, ये दुनिया के कौमों में बदतरीन सियासत है जो कौमों को बर्बाद करती है। और तो हजरत यहाँ भी यही था, इसलिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मग़ज़ूब तरीन कौम यहूद को, आज वहाँ भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उस मग़ज़ूब तरीन कौम के साथ सबसे पहला मुआहदा किया था मदीना जाकर के सबसे पहला मुआहदा किया था। आप घबराए हुए हैं, कहाँ दुनिया चली जा रही है। अगर आपको मिटना ही होता, आप घबरा रहे हैं, अगर मिटना होता तो उस दिन आप खत्म हो गए होते जिस दिन सारे अरब की सारी तवी तलवारें एक शान होकर के ज़रबत रजुलिन वाहिद एक ही बार में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर देने के लिए सब बिल्कुल तैयार होती हैं। लेकिन वहीं से इस्लाम और ज़्यादा बर्पा हो गया, इंसानियत के रखवाले वहीं से उठ खड़े हुए। अगर ख़त्म होना होता तो बद्र के मैदानों में आपकी कोई हैसियत नहीं थी, बड़े निगत्ते थे, उसी दिन खत्म हो गए होते। और उहुद में तो आपके पाँव फट चुके थे, लेकिन आपने संभाला दिया था और कर्र फर का मामला इख्तियार किया। आप क्यों घबरा रहे हैं? हुनैन में भी आपकी क्या हैसियत थी और किस तरीके से चले थे? आप कभी अपने ताकत के नशे में न आइए, कभी अपनी इज्तिमाइयत पर गुरूर न खाइए और कभी भी किसी भी करने में न आइए कि हम इस पोजीशन में आ गए नहीं आ गए हैं। अल्लाह से मदद और नुसरत की दुहाई कीजिए और अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए। बात बहुत लंबी नहीं, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब नाज़िम इजलास से मैं क्या कहूँगा, जब खुद ही मैं जिम्मेदार हूँ और खुद ताक़ीद हो रही है कि घड़ी घड़ी न उठाओ नज़र घड़ी की तरफ, ज़रा सी देर ही हो जाएगी तो क्या होगा। अब उसका वक्त नहीं रहा कि देर सब भी कुछ किया जाए या दरख्वास्त की जाए, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये काफ़िला हमारा हिंदुस्तान का, हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से, इससे बहुत ज़्यादा संगीन हालात थे, बहुत ख़राब थे। लड़ाने के सिर्फ हुकूमत नहीं कर रही थी, अंग्रेज नहीं कर रहा था, हम खुद लड़ने भिड़ने के लिए हर जगह तैयार थे। गांधी जी से जाकर पूछिए, उधर देखिए ज़रा, नवा खाली में किस तरीके से बैठे थे, लेकिन मुसलमानों का जिक्र नहीं आता कि खुद मुसलमानों की तरफ से कहीं रद्द अमल के तौर पर जाती ही कि खुद मुसलमान किस तरीके से बैठ गए थे, किस तरीके से एहतजाज किया था। ये तो हमारी तारीख थी। आज बच्चों का, हमारे बाप भाई रोना रो रहे थे कि स्कूल में ऐसे हो रहा है, ऐसे तो हो ही रहा था। कौन माँ थी मक्के में जो बेवा नहीं की गई हो, बीवी थी जो बेवा न की गई हो? कौन माँ थी जिसके बच्चे उसके हाथों से लेकर के आदमियों में नहीं उछाल दिए गए थे? लेकिन उसी का एक इंसान जब उसको सख्त सजाओं में रख करके और भूखा प्यासा रख करके जंजीरों में जकड़ करके जिस दिन उसको फांसी दी जानी है, पूरे अरब में मुनादी है मक्के में, लोग इकट्ठा होने 1 घंटे में उसको सिर्फ ये हुआ कि ख्वाहिश के तौर पर अपने बाल साफ कर लो, चाकू को थमा दिया उस पूरा, और उसका बच्चा चला आ रहा है जिसके बेटे मारे गए, अभी उसकी बीवी बेवा होने वाली है, और उसके 70 लोग कत्ल कर दिए गए, घरों से निकाला गया है, और अब उसको भूखा प्यासा मुंह पर थूक करके मार करके सारी सजाएं कई महीने तक की गई हैं। अब ऐलान है कि फांसी होने वाली है, उससे पहले तुम अपने बाल साफ कर लो। और उसी हालत में जो सता रही थी औरत, उसका बच्चा रेंगता हुआ पहुंच गया उसके पास। फतलक आखिर मरा, हदीस कहती है तो औरत कहल गई कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, इस जालिम को इतना सताया है, आज इसकी जान जाने वाली है, जाते जाते ये हाथ साफ करके चला जाए। इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो जालिम औरत, जालिम घराना जो अभी सूलियों पर लटकाने वाला है, उसका बच्चा आ गया है तो बड़े प्यार से लिया था उसको, छुरा से मारने के लिए नहीं, लेकिन जब देखा कि औरत कांप गई तो फौरन बच्चे के हवाले गए। ये पैगाम लेकर के हम लोग उठे थे, कहीं से चले थे हम। और आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस काफ़िले को, जिसे मौलाना महमूद मदनी साहब ने, उनके साथ एक टीम ने, जनाब
انجینئر سعادت اللہ صاحب نے، میری جماعت اسلامی ہند نے، یا جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے، یا اور ملی تنظیموں نے، اس کے پیچھے صرف یہی نہیں ہے، ان دماغ میں جو سوچا ہے کہ یہ قافلہ مسلمان کا نہیں، انسانی قافلہ یہ آج سے چل رہا ہے، یہ بہت کچھ اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ ہمارے نبی نے مرتے وقت تک اگر کسی چیز کی تمنا کی تھی تو اس میں سے ایک ہی دو باتیں تھیں، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آج بھی جاہلیت کے زمانے میں جب نبی نہیں بنا تھا، جو سید الاولین والآخرین تھے، کوئی ان سے بڑا پیدا نہیں ہو سکا نہ ہوگا، وہ کہتے تھے کہ کاش کہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اپنے چچاؤں کے ساتھ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں خالص کافر لوگ، خالص غیر مسلم لوگوں نے مل کر کے معاہدہ کیا تھا کہ زمین میں ظلم نہیں ہونا، امن سے لوگ رہیں گے، راستے معمول رہیں گے، عزتیں معمول رہیں گی، انصاف سب کو ملے گا، تو میں اس میں دوڑا دوڑا ممبر بن گیا۔ آج بھی اسلام مکمل ہو چکا ہے، سوچا نہیں جا سکتا ایک لفظ کے لیے بھی، ایک حرف کے لیے بھی، لیکن آپ فرماتے تھے کہ آج بھی میں اس کے لیے بلایا جاؤں تو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت سرخ اونٹ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، میں آج بھی اس کا ایک ممبر بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمارے سعادت اللہ وسلم صاحب جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ کیا جھک رہے ہیں، کیا لگ رہے ہیں، مل رہے ہیں اور کیا اس کے لیے تیار ہیں، تو وہی بنیاد ہے جس سے آپ کے نبی کو سب سے افضل تھے اور سب سے آخری نبی ہو کر کے آخری پیغام انسانیت کو رحمت للعالمین کو دیا تھا۔ تو تمنا یہ ہے کہ میں اس کا ایک ممبر، دنیا کی ساری دولت کو خرچ کر کے ایک ممبر بنوں گا، ایسی سوسائٹی کا، ایسے ملک کا، ایسی انسانیت نوازی انجمن کا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات بہت لمبی ہو گئی، اتنا بھی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کے دل کھلا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے سر میں بھی کاسے سودا سمایا ہوا ہے، کاسے سر میں، تو مجھے یہ چند لفظ کہنے کی، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، اور وہ ہے سب سے بڑی چیز کہ کبھی ایک وزیر داخلہ ایک عرب ملک میں بیٹھا تھا، تو کافی 11 بجے بیٹھے بیٹھے مغرب کے بعد سے، تو کسی نے کہا کہ کوئی اور بات کی، اسی طرح میڈیا کی ایک کی بات کی، تو کہا کہ عشاء بھی باقی ہے، یعنی کھانا باقی ہے، تو وزیر داخلہ نے فوراً کہا کہ والعشاء ایضا باقی، کہ ابھی عشاء کی نماز بھی باقی ہے، عشاء یعنی رات کا یہ ڈنر باقی ہے، تو کہا کہ عشاء کی نماز بھی باقی ہے۔ تو ہماری تو نماز بھی باقی ہے اور خدا بھی باقی ہے، یعنی لنچ بھی باقی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال جس نے ہم کو اپنے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے برپا کیا تھا، ہم اپنے مدرسوں میں جیسے ہی کتاب کھولا تھا ہم نے تو یہ پڑھا تھا، بنی آدم آزائے اتنی گرم، سارے انسان اگر بھائی ایک جسم کے الگ ایک ہی عزم نہیں ہیں تو پھر تم انسان نہیں بن سکو گے، مسلمان نہیں بن سکو۔ بنی آدم آزائے اتنی گرم کہ از آخری نسل جوہرن، یہ آج سے نہیں ہے بلکہ اولے دن سے جب یہ دنیا وجود میں آیا تھا ایک ہی جوہر سے بنے ہیں، ایک ہی جگہ سے، اور جو عزم بدر رد روزگار دیگر عزمہارا نمانت قرار، یہ میں نے وزیر داخلہ سراج پاٹل جی سے پڑھ کر کے سنایا بھی تھا، کہا بھی تھا، لکھ کے بھی دیا بھی تھا۔ کیا سمجھتے اسلام کو، کیا سمجھتے مسلمان کو، کیا سمجھتے قرآن کو؟ تو میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پوری انسانی برادری میں کہیں ذرہ برابر بھی چوٹ پہنچ جائے تو اس کی ٹیسٹ دوسرے انسان کی دنیا جہان میں کہیں بھی ہو وہ پہنچتی ہے۔ یہ تعلیم ہے ہم کو، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم کو اس دین کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، ملت اور انسانیت کے حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں اس کو صحیح معنی میں ادا کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔